الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. آمنت بالله صدق الله العظيم. حمد و ثنا اللہ رب العزت کی ذات بابرکت کے لیے اور درود و سلام آقا دو جہاں حبیب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس اطہر پر. محترم اساتذہ اکرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے خصوصیات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عزیز ساتھیوں، سب سے پہلے تو ہمیں اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ کسی بھی شخص کی خصوصیت یا اس کے خصائص کس چیز کو کہتے ہیں. تو ائمہ محدثین نے اس کی چھوٹی اور جامع تعریف یہی کی ہے کہ کسی انسان کا ایسا ملکہ کہ جو اس کو دوسرے انسانوں سے ممتاز کر، جو اس کو دوسرے انسانوں سے زیادہ فضیلت والا بنا دے، اسے اس چیز کی خصوصیت کہتے ہیں. تو قرآن حدیث میں آقا علیہ السلام کی بہت زیادہ خصوصیات آئی ہیں. حتیٰ کہ آقا علیہ السلام ایک حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں وَأُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ مِّن قَبْلِي، کہ مجھے 5 ایسی خصوصیات دی گئی ہیں، 5 ایسی چیزیں دی گئی ہیں کہ مجھ سے پہلے کسی نبی کے حصے میں وہ چیزیں نہیں آئی. ان میں سے پہلی بات یہ تھی، آقا علیہ السلام نے فرمایا کل نبی یبعث الی قومہ خاصۃ، مجھ سے پہلے جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں، مجھ سے پہلے جتنے بھی رسول آئے ہیں، وہ کسی نہ کسی قوم اور علاقے کی طرف خاص طور پر بھیجے جاتے تھے. اور اس بات کا شاہد رب کا قرآن بھی ہے. نبی ہود کی باری آئی، رب نے کہا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا. نبی صالح کی باری آئی، رب نے کہا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا. نبی شعیب کی باری آئی، رب نے فرمایا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا. موسیٰ علیہ السلام کی باری آئی، رب نے فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ. لیکن جب بات آ گئی میرے تیرے پیغمبر السلام کی، جب بات آ گئی امام القبلتین کی، جب بات آ گئی امام الثقلین کی، جب بات آ گئی شفیع معظم کی، جب بات آ گئی حبیب انبیاء کی، جب بات آ گئی تاجدار انبیاء کی، جب بات آ گئی حبیب کبریا کی، تو رب باری تعالیٰ نے قرآن ارشاد فرما دیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. چاہے کوئی کالا ہو یا گورا ہو، چاہے کوئی عربی ہو یا عجمی ہو، چاہے کوئی چھوٹا ہو یا بڑا ہو، چاہے کوئی جوان ہو یا بزرگ ہو، چاہے کوئی امیر ہو چاہے کوئی غریب ہو، چاہے کوئی فاسق ہو فاجر ہو یا بڑے ہی درجے کا عابد ہی کیوں نہ ہو. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تجھے تمام تر بنی نوع انسان کی طرف بشیر و نذیر بنا کے بھیجا. آقا علیہ السلام سے پہلے یہ خصوصیت کسی بھی نبی کے حصے میں نہیں آئی تھی. اور یہاں تک کی بات نہیں، رب نے قرآن اتارا، قرآن سے پہلے بھی کتابیں اتری، تورات آئی، زبور آئی، انجیل آئی، صحف ابراہیم و موسیٰ. ابراہیم علیہ السلام کو اور موسیٰ علیہ السلام کو رب نے صحیفے بھی دیے، لیکن آج ان کی حالت کیا ہے؟ ہزاروں جھوٹ ان میں مل چکے، ہزاروں رد و بدل ہو چکی. لیکن جب بات قرآن کی آ گئی، جب بات آقا علیہ السلام کو دی جانے والی کتاب کی آ گئی، رب نے قرآن میں ہی ارشاد فرما دیا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اور یہ خصوصیت بھی میرے آقا علیہ السلام کے حق میں آ گئی کہ ہم نے ہی اس کلام کو نازل کیا ہے، اس ذکر کو نازل کیا ہے، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اور جاؤ، آج 1400 سال گزر گئے، 1400 صدیاں بیت گئی، اس قرآن میں کسی زیر، کسی زبر، کسی نقطے، کسی پیش کی کوئی رد و بدل نہیں ہو سکی. اگر یہ اعزاز، یہ خصوصیت کسی کو ملی تو وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی. اور یہاں تک کی بات نہیں، جاؤ اسلام کو اٹھا کر دیکھ لو.
اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ میں نے اگر کسی دین کو مکمل کیا ہے، کسی دین کو پسند کیا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ خصوصیت بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حق میں آ گئی کہ آج سے پہلے جتنے بھی ادیان تھے وہ کسی کا دین بھی مکمل نہ تھا، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اسلام جیسی دولت سے نوازا، اسلام جیسا دین دے دیا، ساتھ میں اس دین کی تکمیل بھی فرما دی اور اس کو اپنے لیے پسند بھی فرما دی۔ پھر فرمایا حدیث کی دوسری بات، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ وَلَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ پر یہ بھی انعام کیا ہے، مجھے یہ بھی خصوصیت دی ہے باقی انبیاء کی بنسبت کہ میرے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے جب جنگیں ہوا کرتی تھی، جو بھی مال غنیمت اکٹھا ہوتا تھا اس کو ایک میدان میں رکھ کے آگ لگا دی جاتی تھی، وہ ان پر حرام ہوتا تھا، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نعمت کی، یہ انعام کیا اور یہ خصوصیت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حق میں آئی کہ ان کے لیے مال غنیمت کو حلال قرار دیا گیا تاکہ وہ اپنی معاشی حالت کو بہتر کر سکیں۔ پھر تیسرے نمبر پر فرمایا وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ طَهُورًا وَمَسْجِدًا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے لیے پوری کی پوری زمین پاک کر دی ہے، سجدہ گاہ بنا دی ہے، مسجد بنا دی ہے۔ چند چیزیں اس سے مستثنا ہیں، جیسا کہ حدیث میں آتے ہیں الارض کلھا مسجد الا المقبر والحمام، کہ سوائے قبرستان کے اور حمام یعنی غسل خانے کے ساری کی ساری زمین ہے سجدہ گاہ ہے۔ ایک حدیث میں 7 چیزوں کا ذکر آتا ہے۔ بہرحال بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آج سے پہلے جتنی بھی قومیں گزری تھی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے جتنے انبیاء گزرے تھے، ان سب کے لیے ایک مقبرہ ہوتا تھا، ایک مخصوص معبد خانہ ہوتا تھا کہ جس میں جا کر وہ قومیں اور نبی اپنی عبادت کو بجا لایا کرتے تھے۔ لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ نے یہ احسان کیا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو باقی انبیاء کی بنسبت یہ خصوصیت ملی کہ جہاں کہیں بھی نماز کا وقت ہو جائے، جہاں کہیں بھی نماز کا وقت ہو جائے، وہاں پر وہ اپنی نماز کی ادائیگی کر سکتے۔ پھر چوتھے نمبر پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نصرت بالرعب بین یدی مسیرۃ شہر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے ہی رعب کے ساتھ میری مدد کی۔ وہ کیسا رعب تھا کہ میں ابھی 1 مہینہ دشمن سے دور ہوتا تھا، میرے اور دشمن کے درمیان ابھی 1 مہینے کی مسافت ہوا کرتی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ مجھ سے لڑ جایا کرتا تھا، کانپ جایا کرتا تھا۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا خاص حال۔ پھر 5ویں نمبر پر فرمایا وہ دیت شفاع، کہ کل قیامت کا دن ہوگا، بڑے بڑے انبیاء ہوں گے، ابراہیم خلیل اللہ بھی ہوں گے، موسیٰ کلیم اللہ بھی ہوں گے، عیسیٰ روح اللہ بھی ہوں گے، اور یہ امت سب کے پاس جائے گی ہماری سفارش کا لیجیے، آج اللہ کے حساب سے ہمیں بچا لیجیے، آج اللہ کے عذاب سے ہمیں بچا لیجیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں انا اول شافی، وہ سب سے پہلا میں ہوں گا جو رب کی بارگاہ میں ان کے لیے شفاعت کروں گا، ان کے لیے سفارش کروں گا، اور رب میری سفارش کو قبول فرمائے گا۔ اس کے علاوہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے انا اول من یقرع باب الجنہ، کہ میں وہ پہلا شخص ہوں گا کہ جو جنت کا دروازہ کھٹکھٹائے گا۔ انا اکثر الانبیاء تبعا یوم القیامہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا، بڑے بڑے لوگ ہوں گے، امتوں ہر نبی کے پیچھے بڑی بڑی امت ہوگی، بڑے بڑے ہجوم ہوں گے، لیکن انا اکثر الانبیاء تبعا یوم القیامہ، اگر کسی نبی کی سب سے زیادہ پیروی کرنے والے لوگ ہوں گے تو وہ مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والے ہوں گے۔ تو محترم بھائیوں، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیات تھی۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت زیادہ خصوصیات قرآن و حدیث میں وارد ہوئی ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کا فہم نصیب فرمائے، ہمیں اسلام والی زندگی، ایمان والی موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔